بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں ویورز آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ ہمیشہ کی طرح آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش باش ہوں گے اور مزے میں ہوں گے۔ میں آپ کی میزبان لیلا حاضر ہوں اپنے چینل ہر مشکل کے حل میں۔ تو ناظرین، پہلے میں کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگوں نے اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ میری روز کی نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ اور جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہے ان لوگوں کا بہت بہت شکریہ، اور جن لوگوں نے میرے چینل کو لائک کیا ہے، ویڈیوز کو لائک کیا ہے، اور ان لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ کہ ان لوگوں نے میری حوصلہ افزائی کی ہے۔ تو بس چلتے ہیں آج کے اپنے ٹاپک کی طرف۔ میرا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے قرض دار جو جن لوگوں کے اوپر قرضے ہیں ان لوگوں کے لیے میں آج کا ٹاپک لے کر آئی ہوں کہ وہ لوگ اب بالکل پریشان نہ ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گی آج، وہ کرنے سے ان کا یہ مسئلہ جو ہے وہ انشاءاللہ ضرور حل ہو جائے گا۔ تو جو قرض دار ہے، جن پر قرضہ ہوتا ہے، کافی سارا قرضہ ہے، یا کم ہے یا تھوڑا یا زیادہ، اور وہ اس کے لیے بہت پریشان ہیں، تو وہ لوگ کیا کریں یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ سب سے پہلے اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہ وظیفہ عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ عشاء کی نماز پڑھ کے اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں تو دوبارہ وضو کر لیں عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد، اور اگر آپ اسی وضو کے ساتھ وظیفہ کرنا چاہتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، اور درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے 1100 مرتبہ آپ نے یا مغنی پڑھنا ہے، یا مغنی، ٹھیک ہے۔ 11 مرتبہ آپ نے اول میں پہلے درود شریف پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے 1100 مرتبہ یعنی 11 تسبیحاں آپ نے یا مغنی کی پڑھنی ہے، اور ذہن میں آپ نے یہ اپنا جو مقصد ہے قرض کا، جس مقصد کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آپ کے اوپر قرض ہے اس کو اتارنے کا کوئی سبب بنا دیں، یہ مقصد آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ، اور جب آپ وظیفہ یہ یا مغنی پڑھ لیں 1100 مرتبہ یعنی 11 تسبیحاں پڑھ لیں آپ، تو اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ پھر درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے۔ تو دعا آپ نے بہت ہی خشوع اور خضوع کے ساتھ مانگنی ہے، بہت ہی عاجزی کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وسیلہ بنا دے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ کچھ ہی عرصے میں، یہ وظیفہ آپ نے روز کرنا ہے جب تک آپ کا مقصد پورا نہیں ہو جاتا، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں کچھ ہی عرصے میں اللہ تعالیٰ کہیں غیب سے آپ کے قرض کی ادائیگی کے اسباب بنا دے گا، اور آپ لوگوں کا یہ جو مسئلہ ہے قرض والا، یہ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور حل ہو جائے گا۔ اور اس وظیفے کے بعد میں آپ کو کچھ ٹپس بتانا چاہوں گی۔ آج کا کچھ ٹپس آپ کے لیے وہ میں لے کر آئی ہوں، وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گی۔ اکثر خواتین کے لیے یہ کہ خواتین، مرد حضرات بھی بعض لوگ جو باہر کے ملکوں میں کام کرتے ہیں، کچن کا کام، خاص طور پہ کچن کے کام کے لیے ہے، تو ان کے اگر ہاتھ وغیرہ یعنی بھاپ سے اسٹیم، جب ہم کھانا بنا رہے ہوتے ہیں اکثر اسٹیم سے ہاتھ وغیرہ جل جاتا ہے، تو اس کی جلن دور کرنے کا میں آپ کو آج جو طریقہ ہے وہ بتاؤں گی، کہ اگر بھاپ سے آپ کا ہاتھ جل جائے، یعنی اسٹیم سے اگر آپ کا ہاتھ یا جسم کا کوئی حصہ جل جاتا ہے، تو اس کی جلن دور کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ایک کچا آلو لے لینا ہے، کچا آلو لے کر اس کو پیس لیں، اور جو حصہ آپ کا جل گیا ہے آپ اس کے اوپر وہ کچا آلو لگا دیں، تو کچھ ہی منٹوں میں آپ کو کافی آرام جو ہے آپ لوگ محسوس کریں گے، جو بھاپ سے جن کا ہاتھ جل گیا ہے، تو وہ جلدی یعنی کہ ان کو اس سے آرام آ جائے گا اور جلن بالکل نہیں ہوگی۔
اور اس کے علاوہ میں آپ کو ٹپس بتانا چاہوں گی کہ اگر کسی کے پیٹ میں درد ہے تو پیٹ کے درد کا میں آپ کو طریقہ بتاتی ہوں کہ اگر آپ کو پیٹ میں درد ہے تو آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھ کر پیٹ پر دم کرنا ہے. اس سے آپ کا جو درد ہے وہ اسی ٹائم ختم ہو جائے گا. صرف سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، اپنے ہاتھ پہ پھونک کے پیٹ پر ہاتھ مار لیں تو پیٹ کا درد جو ہے وہ اسی ٹائم ختم ہو جائے گا. اور ایک اور چیز میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ اگر کسی کو حج پر جانے کی طلب ہے، یعنی کوئی حج پر جانا چاہتا ہے اور اس کے لیے کوئی وسیلہ نہیں بن رہا ہے، تو آپ نے اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ آپ نے حج پر وسیلہ بنانے کے لیے آپ نے روزانہ 21 ٹائم 21 مرتبہ سورۃ الفتح جو ہے وہ آپ نے اس کی آیت نمبر 27 یعنی 27 کا ورد کرنا ہے. اور یہ انلیمیٹڈ ہے، یعنی کہ اس کی کوئی تعداد فکس نہیں ہے. آپ نے بس اس آیت کا جتنی دفعہ آپ ورد کر سکتے ہیں آپ تسبیح پہ کر لیں، 100 مرتبہ ایک تسبیح پڑھ لیں، 2 تسبیح پڑھ لیں، یعنی جتنا آپ ایزیلی پڑھ سکتے ہیں آپ اس آیت کا ورد کریں. اور یہ آپ نے ڈیلی کرنا ہے، یعنی روزانہ آپ نے کرنا ہے. انشاءاللہ تعالی آپ کے حج پر جانے کا جو وسیلہ ہے وہ بن جائے گا. تو اور ایک اور ٹپس میں آپ سے آج شیئر کرنا چاہوں گی. آج کل جیسے بارشوں کا موسم ہے تو ڈینگی وائرس کا خاص طور پر آج کل جو خطرہ ہوتا ہے وہ بارشوں کے موسم میں رہتا ہے، تو ڈینگی وائرس پھیل جاتا ہے. تو میں آپ کو اس کے علاج کا طریقہ بتا دیتی ہوں کہ اگر خدا نخواستہ کسی کو ڈینگی ہو گیا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے سیب کے جوس میں چند قطرے لیمن ملا کر، یعنی لیمو کے کچھ تھوڑا سا لیمو اس میں قطرے جو ہیں وہ سیب کے جوس میں ڈال کے وہ آپ نے پی لینے ہیں. تو جس کو ڈینگی ہوا ہے وہ یہ پی سکتا ہے، پیے تو انشاءاللہ تعالیٰ جو اس کی پلیٹس کی تعداد ہے وہ بہت تیزی سے اس کے ساتھ اس میں اضافہ ہوگا. یہ ڈینگی کا بہت ہی مؤثر اور آزمودہ علاج ہے. تو جن لوگوں کو خدا نخواستہ ڈینگی ہو چکا ہے تو وہ یہ کر کے دیکھیں، سیب کے جوس میں لیمو کے چند قطرے ملا کر پیئیں، انشاءاللہ ان کو اس سے بہت جلدی فائدہ ہوگا. تو مجھے لیلا کو اب اجازت دیں، اور میرے چینل اگر آج کی میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس پر کمنٹ کریں، اسے لائک کریں، اور میری آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی ملاقات ہوگی. مجھے اب اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، بہت ساری اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.